راجپور قوم اور ملت کا نام جگمگاتا ہے، بچے درسگاہوں سے پڑھ کے جب نکل حسین علی رحمہ کے ساتھ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آج مدرسہ مخدومیہ سراج العلوم جس کا میں خادم ہوں پرنسپل کے طور پر، تو یہ سالانہ جلسہ ہے، دستار بندی کا جلسہ۔ اس میں الحمدللہ اس سال ٹوٹل 35 بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے، جس میں 3 کورسز کے بچوں کو دستار دی جا رہی ہے۔ اس میں حافظ قرآن کا کورس ہے اور عالم، اور اس سے بھی جو آخری کورس ہوتا ہے وہ فاضل کا کورس ہے۔ تو کل ملا کر 35 بچے، ان میں سے جو حافظ ہیں تو حافظوں میں کچھ بچے ایسے بھی ہیں کہ جن کی عمر 13 سال ہے، اور ویسے تقریباً ہمارے یہاں 10 سال سے 15 سال کے ایوریج میں فارغ ہونے والے حافظوں کی تعداد 50% کے لگ بھگ ہے۔ اور ہمارا مدرسہ تقریباً 20 سال سے بڑی جد و جہد کے ساتھ اس علاقے میں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری یعنی جدید تعلیم، نئی تعلیم کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ پہلا تو یہ کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جاجموں کے علاقے میں جو غریب بچے ہیں، جو تعلیم سے، شکشا سے ونچت بچے ہیں، مزدور کلاس کے لوگوں کے بچے کہ جو بڑی فیسیں ادا نہیں کر سکتے اور جو بہت اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، تو ہم ان کے بچوں کو کنونس کرتے ہیں اور ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر ایک سویدھا یہ بھی کر رکھی ہے کہ صرف جو ہے قرآن ہی حفظ نہیں کراتے ہیں، بلکہ ان کو اردو، ہندی، سائنس، میتھ اور جو مین اسٹریم کے سبجیکٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی ان کو پوری تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ یہ بچے حافظ بننے کے بعد پھر آگے کی تعلیم اپنی جاری رکھ سکیں، وہ انٹر گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور جہاں تک جانا چاہیں ان کا مارگدرشن بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک رہی بات یہ کہ مدرسوں کا ویسے تو بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیم دینے کے سینٹرز مانے جاتے ہیں، لیکن چونکہ آج کے دور میں صرف دین کی تعلیم سے انسان کا گزارا مشکل ہے، اور جو اور تعلیم ہے اور سبجیکٹس ہیں ان کو پڑھنا، اور اس سے جب انسان اپنے سماج، اپنی قوم، اپنے معاشرے اور خود اپنی فیملی کے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہو، تو تعلیم کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کون سی تعلیم حاصل کرے گا اور کون سی تعلیم حاصل نہیں کرے گا۔ بھارت ایک ایسا دیش میں کہ جو ایسا دیش ہے کہ جو لوکتنتر ہے، اس میں ایک بنیادی رائٹ یہ ہے کہ ہر بچے کو ہر طرح کی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھارت کے اس آئین اور قانون کو سماج کے نچلے استر تک لے جائیں، اور جو ونچت بچے ہیں خاص طور سے پڑھائی سے، ان کو ہم مین اسٹریم پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر سال یہاں سے کتنے بچے جو ہے نکلتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو پڑھنے والے بچے ہیں تو وہ تقریباً سارے اسٹریم اور سارے شعبے ملا کر کے وہ تقریباً 1300 کے آس پاس ہیں، لیکن اس میں سے جو پاس آؤٹ بچے ہوتے ہیں یعنی جن کی دستار ہوتی ہے، تو وہ بچے ہر سال یہی 35-40 کے تعداد میں ہوا کرتے ہیں۔ یہ کہانی پور کے بچے ہیں یا اور بھی ضلعوں سے یہاں بچے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے؟ نہیں، ہمارے یہاں صرف کانپور کے ہی نہیں ہیں، بلکہ دور دراز کے یہاں تک کہ بہار کے بھی ہیں، بنگال کے بھی ہیں، پہلے تو راجستھان کے بھی بچے تھے، دلی کے بھی بچے تھے، تو یہاں کر کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور ادھر ایسٹ یو پی اور ویسٹ یو پی کے بھی بچے ہیں، اور بہرائچ ہے، اور سنت کبیر نگر ہے، رائے بریلی ہے، لکھنؤ ہے، یہاں تک کے بچے جو ہے آتے ہیں، ہر جگہ سے آتے ہیں بچے، اور باضابطہ یہاں پر ان کے رہنے سہنے، کھانے پینے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان ساری سہولتوں کے ساتھ تمام بچے چاہے بھی کسی بھی کلاس کے ہوں، اور چاہے ان کی کتابوں پہ جتنا بھی خرچہ آئے، یہاں تک کہ جو بڑے کلاسز ہیں جس کو ہم فاضل کہتے ہیں،
تو اس میں ایک کتاب کی کاسٹ جو ہے جو بخاری شریف کہلاتی ہے، جس کے لیے وشیش جو ہے ختم بخاری کا پروگرام ہوتا ہے، تو بخاری شریف اکیلے وہ تقریباً جو ہے 3000 کی کتاب پڑھتی ہے، اور اس طرح کی پورے کلاس میں پورے کورس میں تقریباً ایک بچے کو 10-10 ہزار تک کی کتابیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ مدرسے کی طرف سے پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ مدرسے کے ذرائع کیا ہیں اور کس طرح سے اخراجات جو ہے آپ پورے کرتے ہیں؟ مدرسے کا کوئی مستقل ذرائع نہیں ہے، اور یہاں پر جو لوگ ہیں پبلک میں، تو وہ رمضان میں خاص طور سے زکوٰۃ فطرہ کے طور پر چندہ دیتے ہیں، اور باقی جو کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں تو کمیٹی کے لوگ اپنا وہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔